کا عدد معلوماتی وسلم. اے ترک سوار انواع عرب احمد نگری بتلا دینا، کس رنگ میں ہے وہ حبیب مرا، مجھے وہاں کی قبر یہاں لا دینا. اے ترک سوار انواع عرب احمد نگری بتلا دینا، کس رنگ میں ہے وہ حبیب مرا، مجھے وہاں کی خبر یہاں لا دینا. کیوں آئے تھے اور کیا کر چلے، وہ قول قرار بھول گئے، وہ قول قرار بھول گئے. اب ہم تو بگاڑ چلے مولا، تم ہی بات ہماری بنا دینا. اے ترک سوار انواع عنب احمد نگری بتلا دینا. ہے رات اندھیری موج کٹھن، دریا میں بھنور ٹھہراوت ہے، ندیاں میں بھنور ٹھہراوت ہے. تم کہوت پیارے محمد ہو، موری نیا پار لگا دینا. اے ترک سوار انواع عرب احمد نگری بتلا دینا. جب قبر میں لا کے مجھ کو رکھے اور آ کے فرشتے سوال کرے، اور آ کے فرشتے سوال کریں، اس وقت مجھ عاصی کو مولا وہ پاک جمال دکھا دینا. اے ترک سوار انواع عرب احمد نگری بتلا دینا. ہے سخت اندھیری گور کی شب، کوئی سنگ نہ ساتھی ہے عرب، کوئی سنگ نہ ساتھی ہے عرب. اس پاک حبیب محمد کے منہ جلد قدم سے لگا دینا. اے ترک سوار انواع عرب احمد نگری بتلا دینا. اب ہند میں یہ مسکین شاہ دن رات بہت گھبراوت ہے، دن رات بہت گھبراوت ہے. پاس اپنے بلا کر برائے خدا وہ پاک جمال دکھا دینا. اے ترک سوار انواع عرب احمد نگری بتلا دینا. کس رنگ میں ہے وہ حبیب مرا، مجھے وہاں کی قبر یہاں لا دینا.
ابھی آپ حضرت سیدی مسکین شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان کا جو کلام ہے، مقبول کلام، جو بابا سے بھی اکثر سنا کرتے تھے، اپنے رنگ میں وجد میں پڑھتے تھے حضرت، وہ کلام ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، تو مجھے حضرت کامل علیہ رحمہ کا، چونکہ وہ پڑھتے تھے اور ایک دوسرا تھا وہ بھی بابا اکثر پڑھا کرتے تھے، تو اس کے چند شعر میں بھی سنا دیتا ہوں تلقیہ کے بعد آغاز ہونے سے پہلے۔ اچھی کہانی خوب چھیڑی زلف یار کی، یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، عرض مطلب کر کے دیکھا ترک مطلب کر کے دیکھ، عرض مطلب کر کے دیکھا ترک مطلب کر کے دیکھ، بے ارادہ مرنے والے با ارادہ مر کے دیکھ۔ بے ارادہ، ہماری زندگی بے ارادہ ہے، کوئی سمتی نہیں ہے۔ بے ارادہ مرنے والے با ارادہ مر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، زندگی پر مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ، موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، زندگی پر مرنے والے، ہم زندگی پہ مر رہے ہیں، ہم زندگی میں مر کے دیکھ، زندگی پر مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، یار تیرا ہے تو پھر ساری ہے تیری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ، یار تیرا ہے تو پھر ساری ہے تیری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ، ترک دنیا ترک عقبہ ترک مولا ترک ترک، ترک دنیا ترک عقبہ ترک مولا ترک ترک، یعنی یوں بے آرزو جینے کی عادت کر کے دیکھ۔ بھئی ہم یا تو دنیا کے واسطے جی رہی یا جنت و دوزخ کے لیے جی رہی، یہی ہے نا بھائی، ہمارا مقصد تو یہی ہے، ارادہ یہی ہے، ہم یہی ارادے سے جی رہے ہم، ترک دنیا ترک عقبہ ترک مولا ترک ترک، یعنی یوں بے آرزو جینے کی عادت کر کے دیکھ، چھوڑ بھی دے مجھ کو میرے حال پر اے چارگر، چھوڑ بھی دے مجھ کو میرے حال پر اے چارگر، صبر سے بھی کام لے کچھ دن، عقل کے اندھے عقل کے دشمن خدا پر بھی بھروسہ کر کے دیکھ، عقل کے دشمن خدا پر بھی بھروسہ کر کے دیکھ، ہر مصیبت پیش خیمہ تیرے ہے تیرے آرام کا، ہر مصیبت پیش خیمہ ہے تیرے آرام کا، صبر سے بھی کام لے کچھ دن مصیبت بھر کے دیکھ، آ گیا کامل دم آخر وہ جانے انتظار، آ گیا کامل دم آخر وہ جانے انتظار، مرنے والے چین سے مر مر کے اب جی بھر کے دیکھ، مرنے والے چین سے مر مر کے اب جی بھر کے دیکھ، آ گیا کامل دم آخر وہ جانے انتظار، جو اس بات کا انتظار تھا دیدار کا، آ گیا وہ، آ گیا کامل دم آخر وہ جانے انتظار، مرنے والے چین سے مر، بے چین کیوں ہیں؟ چین سے مر مر کے پھر جی بھر کے دیکھ، مرنے والے چین سے مر مر کے پھر جی بھر کے دیکھ۔ اب بات یہیں سے شروع کرتا ہوں میں، بات یہیں سے ہوئی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے میاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو ہے آخر وقت ہوتا، یقیناً حق ہے، موت کا وقت ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی، دیدار ہوتا چاہنے والوں کو، عاشقوں کو، تو بولتے میاں وہ وقت بے چینی کا وقت رہتا، بے چین ہے، بے اضطراب ہے، پریشان ہے، ادھر بچہ رو رہا، ادھر بیوی تھپیڑے کھا رہی ہے، ادھر یہ سویاں لگے ہوئے، ادھر وہ سویاں لگے ہوئے، وہ وقت دیکھنے کا مزہ ادب میں نہیں رہتا میاں، جوانی میں دیکھنا، وہ وقت ہم خود بے چین ہیں، ہم اپنے میں آپ میں نہیں ہے، ادھر اپنا رو رہا، ادھر پرایا بھی ہے تو آیا ہوا ہے، پورا دھوم دھوم ہے، ویسے وقت دیدار کا مزہ نہیں آتا، بولے جوانی میں دیکھنا۔ اور فرماتے تھے کہ بھیڑیا جو ہے جب جوان رہتا، جب کام کا رہتا، وہ بھیڑیا اصل رہتا،
آپ جو بھیڑیا بوڑھا ہو گیا اب کوئی حملہ نہیں کرتا، انہیں شہر میں سے بھی گیا تو کونے کونے میں سے جاتا، بچے بھی اس کو پتھرے مار لیتے، کچھ بھی نہیں کرتا بوڑھا بھیڑیا۔ اصل بھیڑیا جو جوان رہتا وہ کام کا رہتا، وہ حملہ کرتا، اٹھتا، مارتا۔ تو بولتے تھے میاں نفس جو ہے جب جوان ہے نا تب اصل قابو کر کے بتاؤ، وہ کمال ہے۔ بوڑھا ہوئے بعد آدمی نفس خود بخود قابو ہو جاتا، عمر ہوئے بعد اللہ اللہ سو بھی کرتے، ریٹائرمنٹ کے بعد آتے ہی چاہتے، کہاں جاتے اور نہیں جا کے یہیں جانا ہے۔ تو بوڑھے ہوئے بعد آنا کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی چیزیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جوان کی عبادت پسند ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کے حوالے سے کہ جوانی میں توبہ کرنے والا وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں دیکھیے اصحاب کہف کون ہے؟ بوڑھے لوگ نہیں ہیں، انہم فتیۃ آمنوا، وہ چند نوجوان تھے، نوجوان تھے۔ اور پھر ہے حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا ذکر فرمایا، سبعۃ فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک اس میں بادشاہ ہے، ملک عادل، عدل کرنے والا بادشاہ ہے اپنی رعایا کے ساتھ، وہ مگر اس میں کی اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کا دل عبادت میں لگا ہوا ہو وہ بھی کل اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک پھر فرمایا وہ نوجوان جسے تدعو ذات امرأۃ ذات مال و حسن و جمال، کہ ایک نوجوان ایسا ہے جس کو ایک خوبصورت ترین عورت، مالدار عورت، جاہ و جلال والی، پوسٹ پوزیشن والی عورت برائی کی طرف بلائے، مگر وہ نوجوان حالانکہ پیسہ بھی مل رہا، خوبصورتی بھی ہے، پوسٹ والی بھی ہے، بدنامی بھی نہیں ہوگی، مگر وہ کہے گا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ پیچھے ہٹ جائے گا، کل قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ تیسرا فرمایا وہ نوجوان جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک جائے، فرمایا وہ بھی کل اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اور وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، مسجد کی طرف لگا رہے، پھر فرمایا ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ جو 7 حضرات ہیں، تو میں چونکہ بات یہاں سے چلی تھی کہ نوجوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ ہمارے بڑے پہلے بولتے تھے نوجوانی کی کمائی، جوانی کی کمائی بڑھاپے میں کام آتی، میں بولتا ہوں نوجوانی کی اصل کمانے کی چیز عبادت ہے۔ اسی وقت تو نفس کو قابو کرنا ہے، اس کے بعد جذبات بھی ختم ہو جاتے، خواہشات بھی ختم ہو جاتی، آدمی خود بخود کنٹرول ہو جاتا، اللہ اللہ ہی کرتا، اور کیا کریں گا؟ کیونکہ اب بچے منہ نہیں لگاتے، بچے جھڑکتے، قریب گئے تو پوترا پوتریوں میں رہنا پڑتا، اب آدمی کیا کرتا؟ اللہ اللہ ہی کریں گے، بھائی کچھ نہیں تو نہیں، چلو حج کو چلے جا کے آ جائیں گے، عمرے کو۔ تو نوجوانی کی اصل عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ چونکہ آج 2 تھی، ایک تو ایک دعا کے لیے کہا گیا تھا، اور ایک جو ہے سجدے سہو کب واجب ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں آپ پوچھی گئی تھی، تو 2 پر اختصار سے گفتگو کر ختم کر دوں۔ دیکھیے دعا کیا ہے؟ از خود ایک عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ فرمایا، دعا از خود عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ سے مانگا نہیں کرتا۔ ہم دنیا والے سے مانگے تو دنیا والے ناراض ہوتے، وہ پروردگار کریم پروردگار وہ ہے جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا، ایسا کریم ہے، پھر پکارتا ما غرک بربک الکریم، اے انسان غافل بندے اپنے رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہا؟ رب کریم کو چھوڑ کر کہاں جا رہا نا بھائی، پلٹ کے آ جا، ادھر آ جا، یہی ہے تیرا در۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھ کو پیدا بھی کیا اور تجھ کو سجایا سنوارا، تیری تخلیق کی اور تجھے پورا تیار کیا۔ آ جا، گناہ کر لیا نا، ٹھیک ہے، تیرے میرے دربار میں آ جا، دعا کر لے سچے دل سے، صدق دل سے، میں تیری دعا کو قبول کروں گا اور معاف بھی کر دوں گا۔ پھر قرآن کریم میں دوسرے پارے میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں پر ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي، وہ میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے ذرا سمجھنے والی بات ہے، بھائی اللہ کو پوچھنا ہے تو اللہ کو پکارو نا، اللہ کا پتہ لینا ہے تو حبیب کے دربار میں آ رہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، بھئی مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کا راستہ پتہ پوچھنا ہے تو اس کا ایڈریس ہے مدینہ پاک میں،
حبیب پاک کا روضہ ہے وہاں جاؤ تو خدا ملتا. انی قریب بولے یہاں پر آ گئے تو اور ایک دوسرا معنی یہ ہے حبیب کے دربار میں پہنچنا ہی اللہ تک پہنچنا ہے. یہاں آ کے اب راستہ پوچھ رہے ہیں کہاں ہوں میں کہاں ہوں پوچھ رہے ہیں. یہ راستہ یہیں سے تو شروع ہوتا ہے, اس کے دروازے کھلتے ہیں مدینہ پاک سے. معزز سامعین کرام, دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر لوگوں کو حکم بھی دیا ہے, اور ہمارے پاس اکثر ایک غلطی کیا ہوتی ہے, ہم لوگ دعا نہیں کرتے. عبادت ہوتی ہے, دعا نہیں کرتے. کچھ تو وہ ہے جو دعا کو مانتے ہی نہیں, نماز پڑھے لوگوں کے کاندھوں کو پھلانگتے ہوئے بھاگ جاتے, یا تھوڑی دیر دعا میں بیٹھ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا, کیا گناہ ہو جاتا نہیں معلوم, بھاگتے فوری. ایسا لوگوں کو, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے کاندھے کو پھلانگ کر نہیں جانا. وہ کیا ہے, اس کی عزت ہے, اس کو عزت کو پھلانگنا ہے. جمعے کے بارے میں فرمایا کہ بھئی تم پھلانگتے ہوئے مت آیا کرو, کیونکہ یہ مومن کی عزت ہے. اس کو گھٹنے لگاتے ہوئے آنا, جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جانا. پہلے تو پہلے آنے والے آگے بیٹھنا, اور بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھنا, آگے نہیں آنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو معزز سامعین کرام, دعا کیا چیز ہے. ہمارے بزرگوں کو ہم دیکھا کرتے کہ جب نماز ہو جاتی یا عبادت کر لیتے تو 10-10 منٹ 15-15 منٹ دعا کرتے. جو حضرات پیر خلیل اللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کو دیکھے ہیں وہ گواہی دیں گے. حضرت کیا ہوتا تھا, 3 دعائیں کرتے تھے خالی. ہم چھوٹے, ہمارا ذہن چھوٹا, دماغ چھوٹا, ہم کیا سمجھتے ہیں حضرت کو 3 ہی دعا آتے ہوں گے. ہمارا چھوٹا دماغ, اس وقت وہی سمجھ میں آتا. اب وہ عمر ایسی رہتی, نئے نئے دعائیں یاد کرنا, نئے نئے دعائیں کرنا, ایک شوق رہتا اس وقت. حضرت 3 دعائیں کرتے تھے. انداز کیسا تھا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنتاً وقنا عذاب النار. دعا ہو رہی ہے حضرت کی, یہ 3 بار پڑھتے تھے. پھر اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ وادخلنا الجنۃ مع الابرار والحقنا بالصالحین. اتنا ٹھہر ٹھہر کے سکون سے آرام سے کرتے تھے, ایسا دکھتا تھا ایک ایک لفظ پڑھتے گئے حضرت تو وہ دعا اتنا ٹکڑا قبول ہوتا جا رہا. شاید ایک ایک ٹکڑا جو پڑھتے جاتے تھے نا, وہ ٹکڑا قبول ہو رہا. تو دعائیں کرتے تھے ہم لوگ. نہ دعائیں آج لینے کے والے بنے رہے ہم باقی, نہ دعائیں کرنے والے رہ گئے. بھاگ بھاگ ہو گئی زندگی, بھاگ بھاگ میں ہے. یاد رکھیں, دعائیں لیتے رہیں. مجھے اچھا یاد ہے, ابھی بھی میری والدہ محترمہ اللہ سلامت رکھے کا بھی یہی معاملہ ہے. اب مثال کے طور پہ کچھ سودا لکھ رہی, اب تو پھر بھی ذرا واٹس ایپ آ گیا, واٹس ایپ کر دے رہے ہیں, واٹس ایپ کر دو بھائی کیا لکھ کے سامان لانے کا. پیپر پین لے کے مہینے کا سودا لکھتے تھے. چاول لکھ دیے, آٹا لکھ کے اب تھوڑی چیزیں جو موٹے موٹے جلدی یاد ہوتے وہ لکھ دیے, لکھ کے اب اور کیا ہے یاد کر رہی, اور کیا ہے بیٹے اللہ تمہارے کو اچھا رکھے. پھر ایک سودا کا نام لکھتے تھے, اللہ تمہارے کو حضرت علی کی طاقت دے. دوسرا سودا لکھا جا رہا. میں سمجھتا ہوں وہ چٹھی تیار ہونے میں 10-15 دعائیں مل جاتے تھے. آج نہ مائیں دینے والے ہیں, نہ نانیاں دینے والے ہیں, نہ کچھ نہ کیا, نہ دینے والے باقی رہے نہ لینے والے باقی رہے. اللہ گھٹنے سلامت رکھو, ہمارے نانی بولتے تھے گھٹنے سلامت رکھو, دیدے اچھے رکھو. یہ دعائیں کرتے تھے. حقیقت اب سمجھ میں آ رہا دیدوں کی اور گھٹنوں کی اہمیت کیا ہے. تھوڑا بڑی عمر ہوئی تو سمجھ میں آ رہا. کٹ کوٹ آوازیں آ رہی, کئی کو بولتے تھے ہوں گے, اللہ تجربہ ہے ان کا. تو معزز سامعین کرام, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ کرام تشریف لاتے, خصوصیت کے ساتھ دعائیں کروایا کرتے. تو بزرگوں کے پاس جائیں تو دعائیں کروائیں. دعائیں لینا خالی جا کے فارمیلٹی نہیں, بھائی بیٹھنا تھوڑی دیر ان کے ساتھ, کوئی ان کی خدمت کر کے, اللہ والے کوئی بزرگ ہیں تو ان سے دعائیں لینا چاہیے. دعائیں لینا چاہیے. ایک تو دعاؤں کا ٹرینڈ ختم ہو گیا ہمارے پاس. دوسرا کام کیا ہے, دعا کی ضروریات کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے. 2-3 باتوں میں آپ کو ذکر میں ختم کر دوں. پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قبول ہونے کے لیے خلوص نیت. اچھا ایک اور ایک رہتا, شیطان وسوسہ ڈالتا, ارے کیا کرتے بھائی دعا کر کے قبولش نہیں ہو رہی, کیا کرتے نکو کرو. ایک وسوسہ, دعا کرے تو وسوسے آ رہی, نماز پڑھے تو وسوسے آ رہی. معزز سامعین کرام, اگر کوئی بادشاہ آپ کو آپ کے دربار میں بلا رہا تو مطلب یہ کہ انہیں آپ سے خوش ہے تو ہی بلا رہا نا, بلا رہا تو پہچانتا نا.
آپ کو توفیق دے رہا دعا کی عبادت کی، یہی کافی ہے کہ انہیں راضی ہے آپ سے. اگر انہیں راضی نہیں رہتا تو توفیق ہی نہیں دیتا تھا. ہزاروں لوگ ہیں جو دور پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں ہے دور پڑے ہوئے ہیں، قریب تک نہیں ہیں وہ لوگ. تو اللہ توفیق دے رہا، یہی سب سے بڑا اس کا کرم ہے کہ ہم اس کے کہیں نہ کہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہے. حضرت حکایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی نازل فرمائی، دیکھو فلاں بندہ جو ہے نہیں، اس کو جا کر بولو کہ اس نے جو 60 سال یا 70 سال کی جو عبادت کی بیکار ہو گئی، بولو اللہ رد کر دیا، قبول نہیں کرا، رد کر دیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے اس کن، جا کے بولے میاں سنو، ایک بری خبر ہے، بیڈ نیوز ہے. کیا ہے؟ آپ جو 60-70 سال جو جتنے بھی سال عبادت کرے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو وہ رد کر دیا، ریجیکٹڈ. ایسا اٹھ کے ٹھہر کے ناچ رہا خوشی میں، وجد میں آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے شاید سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوں گی، پھر روکے روکے بولے میاں بابا تم غلط سنے ہوں گے، اللہ نے قبول نہیں کیا، رد کیا. پھر وجد میں آ کے ناچ رہا، گھوم رہا، انہیں جھوم رہا خالی. تو بولے کیا ہوا بھائی، کیوں جھوم رہا؟ بولے اے موسیٰ علیہ السلام عبادت کس کو کرنا ہے، قبول کرے نہیں کرے اس کی مرضی. انہیں بولا تھا کر دیے، قبول کرے نہیں کرے اس کی مرضی ہے. کم سے کم اس کی زبان پر میرا نام آ گیا، یہی کافی ہے، اس پر وشت کر رہا ہوں. میرا نام اس کی زبان، پاک زبان پر آ گیا، یہی میرے لیے کافی ہے، اس پر رقص کر رہا ہوں، اس پر وشت کر رہا ہوں. تو معزز سامعین کرام، اللہ کے دربار میں مانگتے رہنا چاہیے، تھکنا نہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ خلوص نیت ہو، نیت صاف ہو. جب مانگا جا رہا ہے نیت صاف ہو، اور وقتی طور پہ نہیں، جب ضرورت ہے آئے دعا کر لیے، ضرورت ہوتے غائب ہو گئے پھر نہیں. مانگتے رہنا چاہیے کنٹینیو، صبح شام اٹھتے بیٹھتے. دعائیں کیوں رکھی گئی پڑھنے کی؟ اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین اللہم بک اصبحنا امسینا و امسل. کیوں رکھا گیا؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں کیوں رکھی گئی؟ اسی لیے تو رکھا گیا. پہلی چیز خلوص اخلاص ہو، خلوص نیت کے ساتھ ہو. دوسری چیز ہو استقامت ہو، کوئی چیز ملے یا نہ ملے دعا جاری رہنی چاہیے، دعا کنٹینیو رہنی چاہیے. پھر تیسری چیز کیا ہے کہ اپنی روزی روٹی کو حلال رکھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے جبکہ تمہارا کپڑا حرام ہے، تمہارا کھانا پینا حرام ہے، نہیں قبول ہوتی. پاک مال ہے تو دعا قبول ہوتی، پاک مال ہے تو دعا قبول ہوتی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا کرو تو پھر ایٹیکیٹ سے، اچھا دعا کرو تو اللہ کا نام لو، پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک پڑھو، اس کے بعد دعا کرو. گھر پہ آتا ایک فقیر آیا، راستے میں ملتا، بولتا اللہ سلامت رکھو، بچے اچھے رہو، فلاں رہو فلاں رہو، دعائیں دے رہا 2500 دعائیں. انہیں بول رہا بھی نہیں کیا ہے. آپ خوش ہوا تھے، اتنے دعائیں دے رہا، میری اولاد نکال کے دیتے. یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو بہت بڑا رحم فرمانے والا ہے، تمام تعریف تیرے لیے، تو عالموں کا پروردگار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے. ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں. اور مانگنے سے پہلے عبادت کرنا. بندہ نواز کیا فرمائے علیہ الرحمہ، پہلے نعبدو ہے پھر نستعین ہے. ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مانگتے ہیں، پہلے نستعین نہیں ہے. ہم عبادت نہیں کر کے مانگنے آ جاتے ہم نا، یہ دعا کے اصول کے خلاف ہے. پھر اس کے بعد اتنی تعریفیں ہو گئی، ہونے کے بعد دعا کر رہے ہیں اب کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ عطا فرما. تو طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرے دعا سے پہلے، پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاہ فرماتے ہیں جو دعا کے آخر اور اول و آخر میں درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کو رد نہیں فرماتا. کیوں؟ کیونکہ درود ہمیشہ قبول ہونے والا ہے، رد ہونے والا نہیں ہے. پہلے بھی دعا درود ہے، آخر میں بھی دعا ہے درود ہے. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ پہلے والا حصہ لے لے، بعد والا لے لے اور بیچ والی چیز چھوڑ دے. اللہ کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے. اور فرمایا کہ تمہاری دعائیں زمین و آسمان کے بیچ میں معلق لٹکتے رہتی ہے جب تک کہ تم درود و سلام نہیں پڑھ لیتے ہو. درود و سلام پڑھو گے تو وہ اوپر پہنچانے والی ہے، مستجاب الدعوات ہے، دعاؤں کو قبول کروانے والی چیز درود و سلام ہے، درود پاک ہے. پھر فرمایا کہ جب دعا کرو تو ہاتھ اٹھائیں،
کیونکہ حدیث پاک میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ پریشان نہیں دل میں کر لینا، دل میں کر لو دعا، کیا ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندہ ہاتھ بھی اٹھائے اور اللہ بغیر کچھ دیے کہ اس کو واپس لوٹا دے. حدیث میں ہے، یہ صحیح حدیث پاک ہے. اللہ حیا محسوس کرتا ہے کہ بغیر اس کے ہاتھ بھرے کے خالی ہاتھ لوٹا دے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. قبلہ رخ رہے، قبلہ رخ بیٹھ کر کے، ویسے کوئی بھی رخ میں دعا قبول ہوتی، قبلہ رخ زیادہ موضوع ہے. پھر فرمایا مناسب وقت اور مناسب مقام کو تلاش کرے دعا کی قبولیت کے لیے. دعا مناسب وقت، یعنی جیسے کہ حدیث پاک میں خود آیا اللہ تعالیٰ آخری پہر میں دعائیں قبول کرتا، جمعے کے دن ایک خاص موقع ہے جب دعائیں قبول ہوتی، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی، نماز کے فوری بعد دعائیں قبول ہوتی. لوگ پریشان ہیں دعا کر رہے، وہ تو بھاگ رہے ہیں، اٹھ کے بھاگ جا رہے ہیں، دعا ہی نہیں کر رہے ہیں. کیا بولتے اجتماعی دعا نہیں ہے؟ ارے میں بولا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ ترمذی شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام. اذکار پڑھتے پورے، سب دیکھتے نا آپ لوگ بھی اذکار پڑھتے. تو میں بولا بھائی اذکار پڑھتے، صحابہ کو کیسا معلوم ہوا اذکار پڑھتے بول کے؟ اللہم انت السلام و منک السلام. یقیناً ہمارے پاس بھی احناف کے پاس کیا ہے کہ وہ نمازیں، شاید میں کل بات ہو رہی تھی غالباً، تو جو فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں تو اس میں تفصیلی دعا نہیں کرنا. حضرت ابو الوفا الافغانی علیہ رحمہ تو فرماتے تھے کہ بس سلام پھیرتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اٹھ کے ٹھہر کے اللہ اکبر، سنت پڑھنا، اتنا ہی وقفہ بس. جو فرض کے بعد سنتیں ہیں، جو فرض کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر ہے، عصر ہے، تو آپ آرام سے بیٹھ کر کے دعا لمبی کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ فرماتے کہ بھئی جب فرشتے انتظار میں رہتے آپ کی نماز کو اللہ کے دربار میں لے جانے کے لیے، جیسے ہی آپ فرض ختم کر کے سنت کا آغاز کر لیتے تو وہ فرض کے ساتھ آپ کی سنتوں کو بھی لے جا کر کے اللہ کے دربار میں پیش کر دیا کرتے. تو نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اللہم انت السلام و منک السلام. میں بولا بھائی صحابہ کو کیسا معلوم ہوا سرکار یہ پڑھ رہے ہیں بول کے؟ یا تو آپ یہ مان لو کہ صحابہ کو علم غیب تھا، بات یہی ہے نا بھائی، دو پاسبلٹیز ہو سکتے. ایک یہ کہ صحابہ کو علم غیب تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہلکا دل میں بھی پڑھے تو صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور ہلکا پڑی ہوئی چیز کو بھی سن رہی، جانتے، یہ مان لو آپ. ایک یہ. نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پڑھے جو صحابہ سنے اور احادیث میں نقل کرے. دونوں بھی ہمارے فیور کی ہے. زور سے پڑھے بولے تو دعا زور سے ہو جاتی، نہیں علم غیب آپ مان لو علم غیب. دونوں جگہ ادھر گھائی ہے ادھر کنواں ہے ان کے لیے، ہمارے لیے دونوں بھی جائز ہے. ہم بولتے دونوں بھی امکان ہے. جو سامنے تھے وہ زور سے سن لیے، جو دور تھے ہوں گے انہوں غیب کا علم جان کر کے بول دیے. دونوں باتیں ہمارے پاس روا ہے. تو بہرحال نماز کے بعد دعا کرنا، مسافر ہے دعا کرنا، سفر میں دعا کرنا، والد ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا. اکثر والد آیا کرتے بابا کے پاس، کہتے بھائی بچے کے لیے دعا کریے، تو بابا بولتے آپ بیٹھ کے دعا کرو میں آمین بولتا ہوں. کیونکہ والد کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی. والدہ کی بھی ہے مگر والدہ سے زیادہ والد کی دعا قبول ہوتی. والدہ غصے میں کبھی بول دیتی، کبھی نرمی میں، ٹھنڈی کبھی گرم ہو جاتی. والد کیا ہے جب دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں، اور مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مظلوم ہے، آدمی پریشان حال ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اور رات میں آپ سو رہی، سوتے سوتے کروٹ بدلے، آپ نیند آنکھ کھلی کروٹ بدل رہے ہیں، اس وقت دعا کریے آپ، وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی. آپ بارش پڑتے وقت دعا قبول. تو یہ خاص موقع ہے، مواقع ہے جب دعائیں قبول ہوتی. خاص مقامات بھی ہے، کعبۃ اللہ شریف ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اپنی مساجد ہے، ٹھیک ہے، کوئی بزرگوں کے مقامات ہے، یہ دعائیں قبول ہونے کی مقامات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے جو آداب ہے یہ بتلایا گیا، جب دعا کرو تو پھر وسیلہ لیا کرو. وسیلہ بولیں گے وسیلہ ضروری ہے کیا؟ وسیلہ ضروری نہیں ہے، اللہ بغیر وسیلے کے بھی دیتا، مگر ملتا نہیں ملتا گارنٹی نہیں ہے. وسیلے کے ساتھ رہا تو ملنے کی گارنٹی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وسیلہ حبیب پاک کا اشارہ دے رہا ہوں میں، وسیلہ دعا کے لیے فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. وسیلہ قبول ہوا نا. حضرت آدم علیہ السلام دعا فرمائے، اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. ابھی حبیب پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے
تب بھی وسیلہ مصطفیٰ کام کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وسیلہ لیے. اب دنیا ختم ہو جائے گی, قیامت, بخاری شریف کی حدیث پاک, طویل ترین حدیث پاک ہے. کیا ہوگا؟ سارے انبیاء مل کے, سارے انسان جمع ہوں گے, پریشان حال ہے, کوئی سننے والا نہیں, کچھ نہیں. سارے مل کے بولیں گے جمع ہو کے کیا کرنا؟ بولے ایک کام کریں گے, حضرت آدم علیہ السلام کن جائیں گے. پوری قوم, انسانیت, حضرت آدم سے لے کر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک انبیاء کو چھوڑ کر پوری قوم, مسلمان بھی ہے, کافر بھی ہے, مشرک بھی ہے, یہودی بھی ہے, نصرانی, پورے ہے, انو بھی ہے, انو بھی ہے, ماننے والے بھی ہے, نہیں ماننے والے بھی ہے. بھائی مشکل آئی تو کیا کرنا تھا؟ ارے بھائی اللہ کو پکاریں گے بولنا نا, نہیں بولیں گے. حضرت آدم کن جائیں گے بولیے. کہاں گیا پھر عقیدہ توحید؟ مشکل آئی تو اللہ کو پکارو, وسیلہ لینا جائز نہیں ہے جو بولتے. اب جب پریشانی آئی تو بولے حضرت آدم کن جائیں گے بول رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے, انسان ہے, غلطی ہو گئی ہوں گی, بھول گئے ہوں گے, توحید, پورے مل کے حضرت آدم کن جائیں. اور یہ بخاری کی حدیث ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا, حدیث متواتر. حضرت آدم کن گئے تو حضرت آدم, چلو انسان بھول گئے تھے ہوں گے, حضرت آدم تو بولنا تھا ارے یہ کیا کر رہے ہیں تم نا, مشکل ہے نا, اللہ کو پکارو, تسمہ بھی اگر ٹوٹا تو اللہ کو پکارنا, میرے پاس کہیں کو آئے, یہ شرک ہے, چلے جاؤ. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کر رہے ہیں تم نا یہ شرک, کیا ملتا؟ ایک ہمارے استاد تھے بچپنے میں, ہمارے پڑھاتے وقت بولتے تھے, حدیث پاک پڑھتے تھے ہم لوگ ان کے پاس, تو بولتے تھے وہ کیا ہے, ہمارے کو جب وہ لوگ بولتے کہ بھائی وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے, جو تم مانگتے ہو اولیاء سے, تو اس کے جواب میں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے, جو تم مانگتے ہو اغنیا سے. اغنیا سے بھی مانگتے نا, پھر وہ بھی تو اللہ سے ہی مانگنا. کئی کو جاتے چندے کے آپ ڈبے لے لے کے, رسید بکاں لے لے کے, کئی کو پھرتے ادھر ادھر سیٹوں کے پاس, مالداروں کے پاس, وہ بھی تو خدا سے ہی مانگنا نا, اس کے لیے کئی کو جاتے آپ پھر. تو بہرحال پورے مل کے حضرت آدم کن جائیں گے. حضرت آدم بھی کوئی بات نہیں بولیں گے, فرمائیں گے دیکھو آج اللہ جتنے جلال و غصے میں ہے نا, نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا. اگر آج کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر لے کہ تم وہ درخت کے قریب کیوں گئے, اچھا تم دوسروں کا تو لے کے آئے, ذرا آپ وہ حساب کتاب برابر کرو تو میرے لیے پریشانی ہو جائیں گی, تو لہٰذا ایک کام کرو, اللہ کے پاس جاؤ, نہیں بولیں گے وہ بھی. وہ بخاری کی حدیث میں اذهبوا الى غیری نبی, مجھے چھوڑ کے کسی اور نبی کے پاس جاؤ. دوسری حدیث میں فرمائیں گے اذهبوا الى نوح, نوح کے پاس جاؤ. حضرت نوح کن جائیں گے, بھائی ہم کس حال میں, آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے نبی ہے, اللہ نے آپ کو سب سے پہلے رسول بنایا, انبیاء کے بعد پہلے رسول بنایا, فلاں فلاں ساری باتیں. بولے میں نے اپنے بیٹا جو کافر بیوی اور بیٹے کے لیے دعا کی تھی, اگر اللہ آج پوچھ لیا کیوں کرے تھے, میرے پاس جواب نہیں ہے, کسی اور نبی کے پاس جاؤ, ابراہیم کے پاس جاؤ. ان کن گئے تو بولیں گے میں نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ اپنی بہن کہا, اللہ پوچھ لے تو میرے پاس جواب نہیں ہے, لہٰذا تم موسیٰ علیہ السلام کن جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کن, ہر ایک در در پھر رہی ہے, پورے اپنے والے بھی جو ماننے والے ہیں نہیں ماننے والے ہیں پورے. میں آپ کو وسیلہ خالی ایک آپ کے عقیدے کی بات کہہ کر گفتگو ختم کر دے رہا ہوں. پورے مل کے کیا کریں گے, حضرت موسیٰ کن جائیں گے. حضرت موسیٰ بولیں گے کہ بھائی میں قبطی کو مار دیا تھا, غلطی سے مر گیا تھا, پوچھا اللہ تو میرے پاس, ایک کام کرو تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. پورے مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی عذر نہیں پیش کریں گے, بولیں گے کدھر پھر رہے رے, ادھر در بدر کیوں پھر رہے ہو, وہاں چلے جاؤ جس در کی آج سنے جانے والی ہے. وہ سب کو لے کر کے حبیب پاک کی بارگاہ میں جائیں گے. حبیب پاک بولیں گے تم لوگ کہاں تھے, میں تمہارے انتظار میں ہوں. انا لہا انا لہا انا لہا, وہ مقام میرا ہے, وہ شفاعت میری ہے, سنیں تو آج میری جانے والی ہے, تم کہاں ہیں, میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا. پھر اللہ کے دربار میں جا کر کے سجدریز ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد, اپنا سر انور اٹھائیے, مانگیے دیا جائے گا, شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی. تو یہ ہو گئی حدیث پاک. پہلے دنیا میں, آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی وسیلہ ہے, بعد میں بھی وسیلہ ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا شریعت میں پہلے بھی جو ایک چیز جائز ہے بعد میں بھی وہ چیز جائز ہے, اور بیچ میں دنیا میں وہ چیز حرام یا ناجائز ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. جو چیز پہلے بھی جائز ہے وسیلہ, بعد میں بھی جائز ہے, درمیان میں کیسا حرام ہو سکتا, سوچنے والی بات ہے. اچھا جب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بھئی سب کی شفاعت نہیں ہونے والی ہے, حبیب پاک کی ہونے والی ہے, تو ڈائریکٹ حبیب پاک کن بھیج دینا تھا نا. کئی کو پوروں سے حضرت آدم, ٹائم خراب ہوا لوگوں کا, وہاں سے وہاں تک جائیں گے. اچھا سب کو معلوم ہے یہ ہوگا, پھر بھی وہی روٹین فالو کریں گے. وہ اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ حبیب پاک کے پاس چلے جاتے تو کہتے, کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا نہیں یہاں ڈائریکٹ آ گئے بول کے یہاں پر مسئلہ حل ہو گیا. ہو سکتا حضرت آدم کن بھی ہو سکتا تھا, ہوں گا
حضرت موسیٰ کن بھی جاتے تو شفاعت ہو جاتی تھی ہوں گی، یہ وہاں نہیں جا کہ ہم یہاں ڈائریکٹ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن. اللہ نے فرمایا ہر در پر پھر کر آ جاؤ، ہر در پہ جب دھتکارے جاؤ گے میرے مصطفیٰ کے دربار میں وہ سنوائی ہونے والی ہے. تو بتلا دیا حضرت کون ہے، حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمٰن نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. تو بہرحال دعا کے لیے وسیلہ لیا جائے. وسیلہ اپنے اعمال کا بھی ہوتا ہے، انبیاء کرام کا بھی ہوتا ہے، اولیاء کرام کا بھی ہوتا ہے، خود اپنے ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، اپنی نیکیوں کا بھی ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی ہماری ویسی نیکی اتنی خاص ہو، ویسی ہماری نیکی خاص ہو. مگر زندگی میں معزز سامعین کرام کوئی ایک نیکی ایسا رکھنا کہ کبھی وقت ضرورت اس نیکی کی دہائی دیے تو وہ قبول ہونا. ایسی ایک آدھ نیکی رکھنا اپنے اکاؤنٹ میں خاص، صرف خالصتاً اللہ. مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے 3 شخص جا رہے تھے، ایک پہاڑ میں بیٹھے، پہاڑ گر گیا، بند ہو گئے. اب لوگ بولے کیا کرنا؟ بولے کیا کرنا، اب دعا کر لو، موت آخر ہے. تو ایک آدمی بولا بھائی مر رہے نا، دعا کر لیں گے، دیکھیں گے، میں جو اپنی ایسی نے کی تو اللہ کے لیے کیے تھے یاد کر لو. تو ایک آدمی بولنے لگا میں دودھ جنگل جا کے لا کر کے پہلے والدہ کو پلاتا، بعد میں اپنی اولاد کو پلاتا. ایک رات آنے میں دیر ہو گئی، والدہ سو گئی، میں اپنے بچوں کو نہیں دیا دودھ، کیوں کہ میری عادت تھی پہلے والدہ کو دیتا تھا. دودھ لے کے ٹھہرا ہوا رہا، رات پوری گزر گئی. صبح کے وقت ماں کی آنکھ کھلی، پوچھا بیٹا کیا ہے؟ بولے ماں رات کا دودھ ہے، انتظار میں ہوں. ماں خوش ہو گئی اور دعا دی، اے اللہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے، بنو اسرائیل کا واقعہ ہے، صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، کوئی اور مقصد نہیں تھا یہ. اگر تو اس سے راضی ہوا میرے وہ عمل سے تو مشکل میں ہم جو ہے تھوڑا آسانی پیدا فرما. تھوڑا پہاڑ ہٹ گیا، سانس نہیں آ رہی تھی، اب ہوا آ رہی. دوسرا آدمی کہنے لگا میرے پاس میں ایک لیبر کو لایا، کام پر رکھا، دن بھر کام کرا، پیسے لینے سے پہلے انہیں چلے گیا. میں ڈھونڈا نہیں ملا، چلے گیا. پھر کیا ہوا، کچھ سالوں کے بعد وہ ایک آدمی، وہی آدمی پلٹ کے آیا، آ کے بولا بھائی میں آپ کے پاس کام کرا تھا، پیسے بھول کے چلا گیا تھا، نہیں لیا تھا، اب مجھے بہت ضرورت ہے، اب آیا تو یاد آیا، دیکھوں گا اگر آپ دے دیے تو مہربانی. تو وہ جو اونر تھا انہیں ہاتھ پکڑ کے لے گیا کہ ایک بہت بڑے زمین کے حصے کی طرف لے گیا. بولا یہ سارا جو ریوڑ ہے نا بکریوں کا وغیرہ یہ تیرا ہے پورا. بولے بھائی میں مذاق کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ، میری جو اجرت تھی ایک دن کی وہ دے دو. تو بولے نہیں بھائی تمہاری ہی اجرت ہے یہ. کیسے؟ بولے میں یہ سوچا ایک دن کی تمہاری اجرت تھی، پہلے تو کونے میں رکھ دیا، پھر بعد میں سوچا اگر تمہارے پاس رہتا تو تم کچھ اس سے کاروبار کرتے، تجارت کرتے. میں اس سے ایک بکری لیا وہ پیسوں سے، وہ بکری بچے دی، پھر بڑھتے اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ یہ سارا تمہارے پیسوں سے ہی کمایا ہوا ہے، لے کر چلے جاؤ. تم دے دیا. اے اللہ اگر میں تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ مشکل کو ہٹا دے. پہاڑ تقریباً ہٹ گیا مگر ابھی نکل نہیں سکتے. تیسرا بولا میرا بھی ایک قصہ ہے، وہ یہ تھا کہ میں اپنی چچیری بہن سے محبت کرتا تھا مگر اس کی شادی کہیں اور ہو گئی. پھر ایک وقت ایسا آیا اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، انہیں میرے پاس آئی، بہت مجبوری میں تھی، بہت پریشان تھی. اس نے پیسے مانگے تو میں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیرے کو پیسے دے دوں گا. تو انہیں مجبور تھی، تیار ہو گئے، انہیں مجبوری کے عالم میں. سامنے میری محبوبہ ہے، ٹھیک ہے، انہیں انکار کرنے والی بھی نہیں ہے، سب کچھ میرے فیور میں ہے، کنٹرول میں ہے. میں جب اس کے قریب گیا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ دیکھ اللہ سے ڈر تو. بس میں حالانکہ وہاں پر رکنا نہیں چاہتا تو نہیں رک سکتا تھا، مرضی تھی، میرا اختیار تھا، مگر اللہ تیری رضا کے خاطر میں وہاں رک گیا، برا کام نہیں کرا، اس کو پیسے دے کر کے رخصت کر دیا. تو اگر اس سے راضی ہے تو یہ ہٹا دے. پورا پہاڑ ہٹ گیا، تینوں باہر نکل کے آ گئے. تو معزز سامعین کرام ایسا کوئی عمل ہونا ہماری زندگی میں جو وسیلہ بننے کے قابل ہو تو دعا کرتے رہنی چاہیے، دعائیں لیتے رہنی چاہیے، دعا کا رواج عام کرنی چاہیے.